23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس، نَبَأُ الْخَصْمِ، جھگڑا کرنے والوں کی خبر، إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جس وقت پھلانگی انہوں نے کمرے کی دیوار، اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ، جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، پس وہ گھبرا گئے ان سے، قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا ڈرنا، خصمان، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں، بغى بعضنا علی بعض، زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر، فاحکم بیننا بالحق، پس آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان انصاف سے، ولا تشطط، اور نہ زیادتی کر، واہدنا، اور ہماری رہنمائی فرما، الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور آپ کے معجزات کا ذکر فرمایا اللہ کریم نے۔ آج کی ان 4 آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی۔ اللہ کریم نے تنبیہ کے لیے 2 آدمی اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس وقت بھیجے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں تھے، عبادت کر رہے تھے، اور ان دونوں نے جو 2 بندے آئے دیواریں پھلانگ کے آئے، باہر چوکیدار بھی کھڑے تھے، پہرے دار بھی تھے، اس کے باوجود یہ دیواریں پھلانگ کر آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ چونکہ یہ وقت ان کی عبادت کا وقت ہوا کرتا تھا، اس وقت وہ لوگوں سے نہیں ملا کرتے تھے، تو یہ اچانک دیواریں پھلانگ کر آئے تو اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ڈرنا، لا تخف خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمیں ایک معاملے میں فیصلہ کروانا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو مقدمہ بھیجا گیا ہے میرے پاس، اس کے ذریعے اللہ نے انہیں تنبیہ کی ہے، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں پڑ گئے، اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا۔ قرآن کریم نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لغزش کیا ہوئی تھی، جس بنا پر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی۔ قرآن نے اس لغزش کو
بیان نہیں کیا، اور نہ ہی صحیح احادیث مبارکہ میں اس لغزش کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن کریم تو صرف سبق دینا چاہتا ہے کہ بھول چوک تو انسان کی خاصیت ہے، انسان بھولتا بھی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے بھی معمولی سی قسم کی بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن جو سبق دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لغزش داؤد علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر سے ہوئی کوئی لغزش، تو اس پر اپنی لغزش پر انہوں نے اصرار نہیں کیا، بلکہ جو ہی تنبیہ ہوئی، غلطی واضح ہوئی، فوراً توبہ استغفار کیا۔ تو یہ عملی سبق داؤد علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل جاننے پر موقوف نہیں ہے، اصل جو سبق ہے قرآن جو دینا چاہتا ہے وہ یہی ہے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کر لی جائے۔ یاد رکھیں اس ضمن میں آپ اگر تفسیریں پڑھیں گے، اس ضمن کے اندر اسی آیت مبارکہ کی تشریح میں تفسیر میں مختلف تفسیری روایتیں بھی موجود ہیں، ہماری تفسیروں کے اندر بھی ہیں، اسی طرح جو بائبل میں لکھا گیا ہے، جتنی روایتیں بابل نے نقل کی ہیں، بائبل کے اندر آئی ہیں، وہ ساری خرافات ہیں، من گھڑت ہیں، بیہودہ باتیں ہیں۔ ایسے واقعات جو بائبل میں ذکر کیے گئے نبی کے شیان شان نہیں ہیں، وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا جو بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے واقعات لکھے گئے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ہماری تفسیروں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ان میں روایتیں موجود ہیں کہ وہ غلطی کیا ہوئی، لیکن یاد رکھیں وہ روایتیں بھی مستند نہیں ہیں، وہ روایتیں بھی مستند نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم اور صحیح روایات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش کو نہیں بیان کیا، بس خاموشی اختیار کی جائے، نہ اس کے اندر پڑھا جائے، خیر اسی کے اندر ہے، وگرنہ کتابیں انسان بڑی بڑی بھیجتا ہے تو پھر کہتے ہو اتنی بڑی غلطی معاذ اللہ، تو پھر یہ روایتیں من گھڑت اور خرافات، بالخصوص بائبل کی روایتیں، اسی طرح اور بھی یہود و نصارہ کے جو صحائف ہیں ان کے اندر بھی ہیں، لیکن خرافات ہیں، ان کو نہ بیان کیا جائے اور نہ پڑھا جائے۔ رب نے نہیں بیان کیا، ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ تو وہ یہ تھا کہ دو آدمی مقدمہ جب لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ ایک آدمی نے کہا، آیت نمبر 23 کے اندر ہے، إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَهْجًا۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ میرا دینی بھائی ہے، یہ میرا قومی بھائی ہے، اور ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، اور جھگڑا اس بات پر ہوا کہ اس میرے بھائی کی 99 دمبیاں ہیں، 99 ایک کم 100 دمبیاں ہیں، یعنی دمبے کی مؤنث وہ ہیں بھیڑیں، دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اور یہ میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ تو ایک دمبی بھی مجھے دے دے، اور تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں، اور اس بات پر مجھ سے جھگڑتا بھی ہے کہ نہ تو مجھے دمبی دے ہی دے، میری 100 ہو جائیں۔ یہ شکایت سن کر حضرت داؤد علیہ السلام فوراً بول پڑے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص تو تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے، جب اس کے پاس 99 ہیں تیری ایک دمبی کیوں لیتا ہے؟ اور یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے، بعض مفسرین نے لکھا، جب بندے نے شکایت کی تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کر دیا، دوسرے بندے سے نہیں پوچھا بھائی تو کیوں مانگتا ہے،
بلکہ ایک ہی کی بات سنی فیصلہ کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کر دیا یہ تو بڑا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے تیرے اوپر، تو اسے دمبی کیوں مانگتا ہے؟ تو دوسرے سے نہیں پوچھا بھائی تو مانگتا کیوں ہے، دوسرے کی بات سنی نہیں۔ تو فریق ثانی کو حضرت داؤد علیہ السلام نے موقع ہی نہیں دیا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، لہٰذا داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کے لیے آزمائش میں ڈال دیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا، اور اسی طریقے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دیوار پھلانگنے والے جو آئے تھے وہ انسان نہیں تھے، اس لیے کہ باہر پہرے دار بھی کھڑے تھے لیکن تھے وہ انسانی شکل میں، تو دیوار جو پھلانگ کے آئے وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے۔ اور دمبیوں کا جو واقعہ بیان کیا یہ واقعہ حقیقی نہیں تھا بلکہ فرشتوں نے محض تمثیل کے طور پر بیان کیا تھا، اور اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنا مقصود تھی۔ تو آج کی آیت مبارکہ کا یہ خلاصہ تھا جو آپ کے گوش گزار کیا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آئی ہے آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جس وقت پھلانگی انہوں نے ایک کمرے کی دیوار۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ داؤد، جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، پس وہ گھبرا گئے ان سے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا ڈرنا، خصمانی، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر، فاحکم بیننا بالحق، بس آپ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، ولا تشطط، اور زیادتی نہ کریں، وہدنا، اور ہماری رہنمائی کریں، الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی۔ ان ھذا اخی، کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے، حقیقی بھائی مراد نہیں، قومی بھائی مراد ہے۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال، اس نے کہا اکفلنیہا، اسے میری کفالت میں دے دو، یہ جو ایک دمبی تیرے پاس ہے یہ بھی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور غالب آ گیا مجھ پر گفتگو میں، بڑا تیز تراز آدمی ہے، گفتگو میں بھی مجھے نیچا کر دیا۔ اے حضرت داؤد علیہ السلام، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ قال، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لقد ظلمک، البتہ تحقیق اس نے آپ پر زیادتی کی، بسؤال ناجتک، تمہاری دمبی مانگ کر، الی نہاجی، اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے،
من الخلطاء، شریکوں میں سے لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا کہ تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا اس نے، ایک تیری دمبی مانگ کر، اور آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، بے شک یہ جو شراکت والا جو کام ہوتا ہے اس میں شراکت والے لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہی ہیں۔ شراکت داری میں اکثر ایک دوسرے پر لوگ ظلم کرتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ جس کا بس چلتا ہے شراکت دار وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے، حق مارتا ہے، معاہدہ کچھ ہوتا ہے کرتے کچھ ہیں، لکھایا کچھ اور ہوتا ہے، شروع میں پیسوں کی لالچ میں آؤ جی کاروبار کریں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بیچ میں ڈنڈیاں مار جاتے ہیں، چاہے جتنے سٹامپ نہیں 1000 سٹامپ بھی لکھواؤ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو فرمایا کہ معاہدہ کچھ ہوتا ہے، یہ شریک لوگ کرتے کچھ ہیں، بڑی خطرناک بات ہے، ڈرنا چاہیے۔ معاملے میں صفائی فرض ہے۔ آگے فرمایا امانت دار لوگ اس قسم کی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ جو ایماندار بندہ ہوتا ہے اپنے شریک چاہے وہ دیکھے نہ دیکھے زیادہ حصہ زیادہ پیسے نہیں لیتا ہے، اور ان کے دیندار یعنی ایماندار بندے کے شراکتی معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جاتے ہیں، مگر ایسے دیانتدار لوگ قرآن فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن لوگوں کے معاملات میں صفائی ہے، ورنہ اکثریت کے معاملات میں گڑبڑ ہی ہوتا ہے، معاملے کے صفا لوگ بہت ہی کم ہیں۔ یاد رکھیں جیسے نماز روزہ فرض ہے اسی طریق سے معاملات کی صفائی بھی فرض ہے۔ آج ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، یہ نہیں نمازیں چھوڑ دو، نمازیں پڑھتے ہیں سارے نیکی کے کام، معاملے میں ڈنڈی ہے، اور بعض نے حضرات نے تو اللہ معاف فرمائے کیا بندہ بیان کرے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کریں بندے کا حق نہ ماریں، کسی بھی بندے کا حق کندھوں پہ نہ ہو، چاہے جس صورت میں بھی ہو بندے کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ انسان کی دنیا اور آخرت رب تباہ کر دیتے، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، نہ لالچ کرے انسان، بیٹوں تک پوتوں تک ان کی بھی بوڑھا ہوتے ہوئے بھی لالچ انسان میں زیادہ آ جاتی ہے، انسان لالچی ہو جاتا ہے۔ اب تو اسے دیکھنا چاہیے، اب تو قبر میں ٹانگیں پہنچ چکی ہیں، اب تو کچھ آخرت کی بھی کر لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ معاملات کے صاف ستھرے لوگ بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اور صالح ایماندار معاملات کی صفائی کرنے والا بنا۔ اور آگے فرمایا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور یقین کر لیا حضرت داؤد علیہ السلام نے انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا، فاستغفر ربہ، حضرت داؤد نے معافی مانگی اپنے رب سے، وخر راکعا واناب،
اور گر گئے رکوع میں اور رجوع کیا، فغفرنا لہ ذالک، بس ہم نے معاف کر دیا ان کی یہ اس لغزش کو، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں لزلفیٰ، مرتبہ ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ پچھلی آیت نمبر 24 میں وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، یہاں پہ جس نے سنی پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ لازم ہو گیا، لیکن ایک بات یہاں پہ خیال رکھیں، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ کا لفظ آیا، یہاں پہ سجدن کا لفظ نہیں آیا، سجدن نہیں آیا، اور سجدن باقی جگہوں پہ سجدے کا ذکر ہے، یہاں پہ خر راکعا رکوع میں گر گئے حضرت داؤد علیہ السلام، تو سجدن کی جگہ راکعا کا لفظ آیا جس کا معنی ہے رکوع کرنا، تو یہاں آیا رکوع کرنا پڑے گا یا سجدہ کرنا پڑے گا، اور خر راکعا سے تو لکھا ہوا تو باہر سجدہ ہے، تو یاد رکھیں کہ سنن نسائی کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سجدہ کر کے فرمایا کہ حضرت اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ سجدہ تو توبہ کے لیے تھا اور ہمارا سجدہ شکر کے لیے ہے، اس لیے یہاں پہ کوئی آدمی یہ نہ سوچے خر راکعا کا لفظ آیا ہے، رکوع کا لفظ آیا، سجدن کا لفظ نہیں آیا، تو لہٰذا یہاں رکوع کرنا پڑے گا نہیں، بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ سجدہ تو توبہ کا سجدہ ہے اور ہمارا سجدہ شکر کا سجدہ ہے، اس لیے یہاں پر سجدہ کرنا پڑے گا، جس نے بھی سنا اس پر سجدہ لازم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لغزش ہوئی، فوراً فاستغفر ربہ وخر راکعا، فوراً اللہ سے توبہ کی۔ مسلمان کو بھی چاہیے، ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہمیں تو روزانہ توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔